اشتعال میں آ کے اس نے کیا کیا کہ گھر میں جو ویپن پڑا تھا اس کی والدہ، رپورٹ یہی ہوا کہ اس کی والدہ جو تھی لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، اس نے سوئے ہوئے پہلے اس کو گولیاں ماری. 2 بہنیں تھیں اس کی جو 10 سال کی 15 سال کی، ان کو گولیاں ماری. پھر ان کا ایک 20 سال کا بھائی تھا، وہ فائرنگ کی آواز سن کے آیا تو اس نے اس کو بھی گولیاں ماری. جی این ایم میں خوش آمدید. میں ہوں طیب سلہی. ناظرین، 2022 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. ایک 14 سالہ نوجوان پب جی گیم سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ گولیاں چلا کر انہیں قتل کر دیتا ہے. اپنی والدہ، اپنی 2 بہنوں اور ایک بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے. اس کیس کی جو ہے وہ اب اس نوجوان کو سزا ہوتی ہے اور 100 سال قید کی سزا جو ہے جو عدالت نے سنائی ہے. اس حوالے سے قانونی معاملات جان لیتے ہیں، قانونی پہلو جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نصیر کمرو صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 2022 میں ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ایک 14 سالہ نوجوان نے پب جی گیم سے متاثر ہو کر کہہ لیں یا ڈپریس ہو کے کہہ لیں، اس نے اپنی والدہ، اپنی 2 بہنوں اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ کیس کا فیصلہ آتا ہے 2025 میں. یہ کیس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا ناظرین کو. دوسرا، اس پر جو کیا قانونی پہلو ہیں، 100 سال قید کا کیا مقصد ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بیسیکلی یہ 2022 میں انسیڈنٹ ہوا تھا اور تھانہ کاہنہ میں یہ لاہور میں رپورٹ ہوا تھا، جس میں زین نامی ٹین ایج لڑکا تھا جس کی عمر 2022 میں 14 سال تھی. اس پہ یہ ایلیگیشن تھا کہ اس نے اپنی والدہ، 2 بہنیں اور ایک بھائی کو جو ہے وہ مرڈر کیا ہے. اور تو بیسیکلی یہ تھا کہ یہ بچہ جو تھا ہر وقت اپنے کمرے میں اپنے آپ کو کنفائن رکھتا تھا اور گیمز وغیرہ جو ہے موبائل پہ پب جی گیم یہ کھیلتا تھا اور اپنا اکیلا ہی رہتا تھا، کسی کے ساتھ اس کی نہیں تھی. تو یہ اس کے اشتعال میں آ کے یا اس کی ایڈکشن میں آ کے یا جو پب جی گیم ہے، کہتے ہیں جی، میں نے اس پہ آرٹیکل پڑھے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ اچھا جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں تو آپ اوور ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے گیم میں، وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا تھا تو آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو، آپ ہائپر ایٹیچیوڈ میں ہوتے ہو. تو اس بچے پہ بھی یہ جو ذہن ہے، اس پہ یہی الزام تھا کہ یہ ان گیموں کے ڈپریشن میں آ کے یا ٹارگٹ اچیو نہ ہونے کے اشتعال میں آ کے اس نے کیا کیا کہ گھر میں جو ویپن پڑا تھا اس کی والدہ، رپورٹ یہی ہوا کہ اس کی والدہ جو تھی لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، اس نے سوئے ہوئے پہلے اس کو گولیاں ماری. 2 بہنیں تھیں اس کی جو 10 سال کی 15 سال کی، ان کو گولیاں ماری. پھر ان کا ایک 20 سال کا بھائی تھا، وہ فائرنگ کی آواز سن کے آیا تو اس نے اس کو بھی گولیاں ماری اور گولیاں مار کے اس نے چاروں جو فیملی کے ممبران تھے اس کو جو ہے وہ ابدی نیند سلا دیا اور خود جو ہے یہ جا کے اپنے کمرے میں سو گیا اور اس نے ویپن آف آفینس کہیں پھینک دیا. اچھا، اب کہ پولیس نے جب یہ 4 مرڈر ہوئے، میٹر رپورٹ ہوا، پولیس نے ایویڈنس کولیکٹ کی. وہاں سے موقع سے بلڈ سٹینڈ جو تھا جو لی کاٹن کے ساتھ، پھر وہاں پہ جو بلڈ سٹینڈ تھے، کپڑے تھے، ان کو ریکور کیا جو پہنے ہوتے ہیں جو مرڈر ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم ہوا. پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد پھر وہاں سے جو ہے وہ جو ویپن آف آفینس تو بعد میں پھر اس نے برآمد کروایا. یہ زین لڑکے نے وہاں سے موقع سے ایمٹیز لی جو گولیوں کے کھول ہوتے ہیں. بہرحال یہ پولیس کے لیے پہلے بڑا معمہ بنا رہا کہ یہ کس نے مرڈر کر دیا. یہ لڑکا جو تھا یہ بھی جو کہ نہیں بتا رہا تھا. پھر اس کو واچ کیا پولیس نے. واچ کرنے کے بعد پھر اس معمے کو حل کر کے اس مرڈر کا جو 4 مرڈر تھے اس کا سراغ یہ نکلا کہ یہ جو زین ہے لڑکا، اس نے یہ چاروں اپنی والدہ، ایک بھائی اور 2 بہنوں کو مرڈر کیا ہے. اور اس کے بیک پہ جو ہے یہ کیونکہ ہر وقت موبائل پہ لگا رہتا تھا، گیمز کھیلتا تھا اور اس کی ایڈکشن میں تھا، اس کے ڈپریشن میں تھا، ہائپر پن میں تھا، تو جس میں اس نے اشتعال میں آ کے یہ ایکٹ کر دیا. اور اس کی بابت پھر پولیس نے جو تھا اس میں انویسٹیگیشن کی. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو تھا، جو بھی انویسٹیگیشن تھی، اورل ایویڈنس تھی، زبانی شہادتیں تھی یا جو برآمدگیاں ہوئی تھی، ریکوریز ہوئی تھی، اس ایویڈنس کی بابت
ان کے پہ بیس کرتے ہوئے اور فرانزک ایویڈنس پہ بیس کرتے ہوئے چلان سبمٹ ہوا عدالت میں. وہ چلان جو تھا، کیونکہ یہ لڑکا جو تھا 14 سال اس کی ایج تھی، یہ 18 ایئر ایج سے یہ کم تھا، تو قانون یہ کہتا ہے کہ جس کی ایج 18 سال یا اس سے کم ہو تو وہ نابالغ ہوتا ہے. اور وہ جووینائل، تو ایسے جو 18 ایئر سے کم اوفینڈر ہوتے ہیں ان کے لیے علیحدہ سے جووینائل کورٹس بنا دی گئی ہیں، اور جووینائل آرڈیننس جو ہے وہ نابالغان کو ڈیل کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے. قانون میں ان کے لیے کوئی نرمی ہوتی ہے؟ جی، ان میں نرمی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی جووینائل کو جو ہے میکسیمم سزا جو ہے، اگر اس نے کسی کی جان بھی لی ہے تو آپ عمر قید سے زیادہ نہیں دے سکتے. اس کیس میں بھی آپ نے دیکھا ہے 4 مرڈر ہوئے ہیں، اور پراسیکیوشن نے اپنی شہادت میں وہ 4 مرڈر ثابت کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو 4 دفعہ عمر قید ہوئی ہے، جس کو آپ ملا کے 100 سال سزا کہہ رہے ہیں. ایک عمر قید 25 سال کی ہوتی ہے. اس کو کیپٹل پنشمنٹ، ڈیتھ پنشمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک تو خود 18 ایئر سے کم تھا، 14 سال کا تھا جب وقوع کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹرائل جووینائل کورٹ میں چلا، تو جووینائل جو نابالغ ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں. اور اس کورٹ کے جج ریاض احمد نے کل جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہ پراسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کیا ہے، تو لہذا اس لڑکے کو، زین کو جو ہے 4 دفعہ عمر قید، جو 4 اس نے مرڈر کیے ہیں، 4 دفعہ اس کو عمر قید کی سزا سنائی، جو کہ میڈیا میں 100 سال رپورٹ ہوئی. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب عدالتیں سزائیں سناتی ہیں تو عدالتیں ساتھ لکھ دیتی ہیں کہ آل دا پنشمنٹ ول رن کنکرنٹلی، کہ یہ اکٹھی چلیں گی. اب اس کو اگر 4 عمر قیدیں ہیں تو ایک عمر قید جب پوری ہو جائے گی تو اس کی آٹومیٹک 4 عمر قیدیں نہیں. اگر دیکھو، اگر تو فیصلے میں کنزیکٹیولی لکھ دیا جائے، پھر ایک ختم ہوگی، پھر دوسری شروع ہوگی، پھر وہ واقعی 100 سال ہے. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ سپیریئر کورٹس کا بھی یہ ویو ہے کہ پنشمنٹ ول رن کنکرنٹلی، کہ اکٹھی چلے گی. جب اکٹھی چلے گی تو اس کا مطلب یہ ہے 4 عمر قیدیں اکٹھی چلے گی، تو جب ایک عمر قید 25 سال پوری ہوگی تو آٹومیٹک ساری پوری ہو جائیں گی. لیکن ابھی اس لڑکے کے پاس جو ہے وہ اپیل کا حق ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں 30 ڈے کے اندر اپیل کر سکتا ہے. سیکشن 410 CRPC جو اس کو رائٹ دیتا ہے. اسی طرح جو اس کیس کا کمپلیننٹ ہے وہ بھی اس میں روین دائر کر سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ جو 4 ملین جرمانہ ہوا ہے اس کو انہانس کیا جائے. لیکن سزا انہانس کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں سزا جووینائل کی ہے ہی میکسیمم لائف امپریزنمنٹ. یہ گیمز جو ہم عموماً دیکھتے ہیں بچے گھروں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے گردنواں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان گیمز پر پابندی کیوں نہیں لگتی، یا اگر ہے کیا قانون اس میں؟ دیکھیں، یہ ہمارے ملک میں 2020 سے لے کے اب تک 4 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. 2 کیسز میں جو تھا وہ نوجوانوں نے سوئسائڈ کی ڈپریشن میں جا کے، اور یہ انسیڈنٹ جو تھا اس نے 4 کی جان لے لی، اپنا پورا کنبہ ختم کر دیا ڈپریشن میں جا کے، ہائپر پن میں جا کے، یا اس گیم. دیکھیں نا، آپ کے ہاتھ کے موبائل ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں جیسے اپنے کان میں لگا کے چیزیں سن رہا ہوں، بظاہر سموتھ ہے، لیکن آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کیا چل رہا ہے، آپ اس وقت وہ کوئی چیز سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ غصے میں ہیں یا آپ ایکسائٹمنٹ میں ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، تو اس کے اندر انسان کے کیا طوفان چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی 2020 میں جب یہ پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایک آرڈر کے ذریعے جو تھی PTA کو جو ہے وہ آرڈر جاری کیے تھے کہ یہ جو PUBG گیم نیچر کی گیمز ہیں، جو نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو ایڈکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، فرسٹریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یا اس کو ہائپر ایٹیچیوڈ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو اس کو بین کر دیا تھا. اور بین کرنے کے بعد جو ہے وہ پیکا ایکٹ جو ہے 2016 اس کے تحت بھی جو ہے اس کو بین کیا گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بچوں کے موبائل میں یہ PUBG گیم انسٹال ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بین جو ہے وہ لفظی ہمارے ملک میں امپلیمنٹیشنز کے ایشوز ہیں. اب اگر یہ بات اس پہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ اس لڑکے کو سزا ہوئی ہے کل، اب یہ بات میڈیا پہ آ گئی ہے، تو اب یہ ڈسکس ہوگا. پھر جب میڈیا سے کوئی چیز یا خبر اترتی ہے تو وہ ڈسکشن بھی ختم ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کوئی بھی شور پڑے، رولا پڑے، کوئی چیز میڈیا پہ آئے تو اس پہ پھر جو ہے وہ سب پریشر آتا ہے، معاشرے پہ، اداروں پہ پریشر آتا ہے، تو پھر وہ جا کے جو ہے وہ آرڈر بھی آ جاتے ہیں، قوانین بھی بنا دیے جاتے ہیں. لیکن جیسے پریشر ریلیز ہوا
تو پھر وہ ہر چیز روٹین میں آ جاتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہی چیز خامی ہے, یعنی اداروں میں ریاستی لیول پہ, کہ بیک اپ نہیں ہے چیزوں کا, آٹومیٹک پہیے نہیں لگتے. اگر کوئی چیز کی ہائپ کری, جی ہمارے امپلیمنٹیشن کے بہت ایشوز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرتے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اچھا, ایسی گیمز یا اپلیکیشنز پر جو مستقل قانون بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے سرچ کی ہے, میں نے دیکھا ہے, میری نظر سے نہیں گزرا سوائے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر سے, جس میں پی ٹی اے کو ڈائریکشن ہوئی تھی کہ اس کو بین کر دیں. دیکھیں, ہوتا یہی ہے کہ معاشروں میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں, وہ مثلا ریاستی لیول پہ, اور وہ اپنے طور پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کوئی چیز آ جاتی ہے, کوئی موسمیاتی تبدیلی آ جاتی ہے, کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, تو یا پھر بہت چیزیں جو ہیں وہ بگاڑ کی خرابی کی طرف چلے جاتی ہیں. پھر شور پڑتا ہے, کوئی چیز کسی طرف سے ہائی لائٹ ہوتی ہے, تو اس پہ پھر ورک ہونا شروع ہوتا ہے. اپنے طور پہ سسٹم جو ہے نا کچھ نہیں کرتا کہ آنے والے 50 سال میں 100 سال میں, اب دیکھیں نا پچھلے دنوں سیلاب آئے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, سیلاب بہا کے لے گیا, سموگ آیا 4 دن, سموگ کا رولا پڑا, ختم ہو گئی, تو وہ آٹومیٹک معاملات ختم ہو گئے. تو میں یہاں ریکویسٹ کروں گا ارباب اختیار سے کہ کائنڈلی جو بھی چیز پہ ورک ہوتا ہے یا چیزیں انیشیٹ کی جاتی ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, پھر ان کا فیڈ بیک لیا جائے, بیک اپ لیا جائے, اس کے ریزلٹس لیے جائیں, تاکہ پھر جو ہے وہ معاشرہ دیکھیں نا. یہ ساری چیزیں, ایک تو میں والدین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی بھی ٹین ایج بچہ یا بچی ہے 16 سال یا 18 سال سے اس کی عمر کم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو کہ بڑوں کے استعمال کی ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین, ایڈوکیٹ نصیر کمبوز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اس کی گفتگو کو ملاحظہ کی اس کیس کے متعلق. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ